اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو وہی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کے پہلے اسباق میں ہم نے پہلی 2 آیات پڑھ لی اور اس کا تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 3 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ آیت کے 2 حصے ہیں۔ سب سے پہلے حصے میں یہاں پر ایک فطرتی عمل کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر یہ والا جو حصہ ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ اور والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ سب سے پہلے اگر شان نزول کو دیکھا جائے نا، تو ایسا تھا کہ مسلمان جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور ان کا جو پاس تھا، جس طرح رب العالمین فرماتا ہے کہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے گزشتہ گناہ معاف ہیں، آئندہ اب تم نے دین اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو بہت سے وہ لوگ تھے جو اب کے مسلمان ہو چکے تھے، اور ایک ان میں سے ایک صحابی کا نام ملتا ہے اور ان کا نام مرثد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ ان سے یہ واقعے کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کسی غزوہ میں شریک تھے اور آپ نے رات ایک خیمے میں گزاری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت نمودار ہوتی ہے، اور وہ عورت ہوتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں آپ کے ان سے تعلقات تھے۔ اب وہ عورت آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے اور آپ سے آپ کا تعارف پوچھتی ہے، آپ مرثد ہی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں ہوں۔ تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، اور ان کو کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ دوبارہ سے ان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن حضرت جو ہیں وہ ان کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے مجھ پر باؤنڈریز ہیں، اور یہ زنا اور یہ تمام فحاشی اور کسی بھی قسم کے ممنوعات کام دین اسلام میں یہ حرام ہے، اور اب میں یہ نہیں کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ سارا معاملہ لے کر کہ پہلے میرے کسی خاتون سے تعلقات تھے، اب میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تو کیا آیا اب میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کو نکاح میں لینے کی پرمیشن حضرت مرثد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا چاہی کہ کیا ایسا پوسیبل ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو منع کیا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ یعنی پھر انہوں نے جب بارگاہ نبوی میں وہاں پہنچے تو تمام کا تمام معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا نا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولی تو خاموش رہے، اور پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، حضرت مرثد کو، اور انہیں یہ حکم پڑھ کر سنایا، جس سے منع کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلے اتنے سے ہی آیت کے حصے کو اگر دیکھا جائے تو پہلے اس سے حاصل ہونے والی معلومات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو غلط مطلب اس آیت کا ہم میں رائج ہے اس کے درست میننگ کیا ہے۔ تو اس شان نزول سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زانیہ سے مراد پیشہ ور عورت ہے۔ کوئی غیرت مند انسان ایسی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے زانی سے مراد بھی وہی مرد ہے جو اس زنا کے فعل کے ارتکاب میں شہرت رکھتا ہو اور شرم و حیا کی چادر اس نے اتار کر پھینک دی ہو۔ ایسے شخص کو بھی کوئی مومن عورت اپنا خاوند بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔
یہاں پر اسی سینس میں بات کی گئی ہے کہ الزانی لا ینکحو، جو کہ بدکار مرد ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے ہی، یعنی اس کے طبیعت کے میلان کی بات کی گئی کہ جو جس سٹیٹس کا ہوتا ہے نفسی طور پر وہ اپنے لیے ویسا ہی پیئر پسند کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، جو زانیہ عورت ہے اس کی طبیعت کا میلان بھی زانی مرد کی طرف ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ایک معنی دیکھا جائے تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک ہے وہ اپنے لیے نیک ہی ڈھونڈتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم دیکھیں دور حاضر میں تو جو کہ ایک وہ ہے جو کہ لبرل فیملی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فیشنیبل فیملی ہے، اور دوسری طرف ایک نیک اور ایک مہذب فیملی ہے، ایک پڑھا لکھا خاندان ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اب کوئی ایک پڑھے لکھے خاندان کا ممبر، تو جو زیادہ دین سے دور ہوں گے لوگ وہ اپنے لیے کوئی ایسا شخص کبھی بھی پسند نہیں کریں گے جو زیادہ قریب ہوگا۔ یعنی اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اگر ہمارے ارد گرد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جب رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، تو ہر کوئی اپنے نفسی قلبی میلان کی طرف ہی کھنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سینس میں بات کی گئی ہے اور اس آیت میں یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ شان نزول بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس کی بات کریں تو یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ابتدائی اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں اس آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ان سے نکاح کرا دو، ٹھیک ہے، ان سے نکاح کر دو، یہ حکم اس آیت سے منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی ہمیں فقہ کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، ہمیں ڈیٹیلز دیکھنی ہوں گی کہ کن شرعی حدود و قیود کی وجہ سے اب جب یہ پچھلی آیت سے، یعنی یہ والی آیت کے اس حصے سے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ والی آیت نے پچھلے حصے کو منسوخ کیا، تو وہ کن شرائط کی بنیاد پہ کیا، اور مزید تفصیلات اسی سورہ کی آیت نمبر 32 میں آ رہی ہیں، وہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر کیا ذکر ہے؟ اول تو یہ کہ رب العالمین نے پہلے اس سورہ کے ابتدا سے ہی انتہا تک، یہاں تک اب تک جتنا بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو زنا کا جرم اسلامی معاشرہ میں ناقابل برداشت ہے۔ جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے عبرتناک سزا مقرر کی گئی ہے، ایسی عبرتناک سزا جو کسی دوسرے گناہ پر نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ جرم کبھی ہے اس کی سزا سخت ہے، اسی طرح زنا کا غلط بہتان لگانا بھی انتہائی سنگین جرم ہے، اور جو شخص کسی پاک دامن اور عفیف عورت یا کسی پاک باز اور عصمت شعار مرد پر یہ الزام لگائے گا تو اسے معمولی بات خیال کر کے نظر انداز نہ کر دیا جائے، بلکہ اسے کہا جائے کہ اب اس الزام کو ثابت کرو، اور ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرو، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو اسے 80 درے لگائے جائیں گے، تاکہ ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ کسی کی عزت و ناموس پر غلط الزام لگانا مذاق نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے محصنات، لفظ استعمال ہوا ہے پاک دامن عورتیں۔ اب تمام علماء کا، تمام جمہور علماء کا، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر پیچھے سے وہ بات چلتی آ رہی تھی جو خواتین ہیں ان سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے، سورہ نور میں، تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر ان کا نام، ان کا ذکر کیا گیا محصنات کا۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے، اگر وہ پاک باز ہے اور اس پر تہمت لگائی جائے تو اس کے لیے بھی 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں لا پاتے تہمت لگانے والا تو پھر اس تہمت لگانے والے کو 80 دروں کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سزائیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی، اول تو یہ کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، دوسرا آئندہ مالی حقوق میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور تیسرا انہیں فاسق قرار دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس آیت کی روشنی میں معلوم ہو گیا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن جو اس عمل کے بعد توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی جو شخص بہتان لگانے کے بعد توبہ کر لے گا تو اس سے بھی حد قذف ساقط نہیں ہو جائے گی اس کی، یعنی جو اس پر حد قذف لگنی ہے، یعنی جو 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور جو یہ والی سزا جو ہے وہ معاف، حد قذف کے بارے میں خاص طور پر ذکر ہوتا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ جو اگر وہ فاسق اسے کہا گیا نا اولئک هم الفاسقون،
ان کو بروز قیامت دیا جانے والا جو عذاب ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. کیوں؟ اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. یعنی کہ اس آیت کا اگر کنکلوژن نکالیں تو ملتا ہے کہ اگر وہ کوئی کسی پاک باز عورت پر یا مرد پر الزام لگائے اور اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اور وہ ان گواہوں کی تفصیلات کیا ہیں؟ عاقل ہیں، بالغ ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، آزاد ہیں، عادل ہیں. ہم نے تفصیلات پڑھی ہیں پچھلے لیکچر میں. اگر ان میں سے کوئی بھی اس پہ صفت نہیں پوری اترتی تو ٹھیک ہے، ایسے شخص کی گواہی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور اگر کوئی اس طرح کے 4 گواہ نہ لائے تو پھر اس پر حد قذف جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے لگانا، کہ اس کو لگائی جائے. ٹھیک ہے، اگر ایسے میں وہ توبہ کر لیتا ہے تو سزا اس کی معاف نہیں ہوگی. ہاں البتہ اس کو جو فاسق کا ٹائٹل ہے جو دیا گیا زمانے کی طرف سے، بروز قیامت اس کی جو پکڑ ہونی تھی اس پر کسی پر الزام تراشی پر، وہ معاف کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور احناف یعنی امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے، احناف کا مسلک ہے، وہ یہی ہے کہ اب گواہی کی بات اگر کر لیتے ہیں، اول تو سزا کے بارے میں تمام کا اتفاق ہے کہ وہ بہرحال ملے گی. فاسق ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ جو سزا ہے بروز قیامت والی وہ معاف کر دی جائے گی. اور بے شک اللہ اس پر ہر شخص پر مہربان ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے. بہرحال جو حقوق العباد اس نے تلف کیے ہیں اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. اب جو پوائنٹ ہے کہ اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی وہ مردود الشہادت رہے گا، یعنی اس کی گواہی جو ہے وہ مردود ہی رہے گی، نہیں ناقابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دیگر امام ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہے، ان کا قول یہ ہے کہ توبہ کے بعد اب اس کی شہادت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ یہاں پر امام کا فقہی طور پر اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ہمیں خود سے کسی بھی طرح، اب یہ جو سزائیں ہیں، یہ کوڑوں کی سزائیں ہیں سم تھنگ، یہ حکومت وقت کے ذمہ ہیں، یہ قاضی کے ذمہ ہیں، یہ دور حاضر میں جج کے ذمہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ماں سوا یہ کہ اگر ہمیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور ہم نے وہ اس چیز کو دیکھا ہو، اس کو سنا ہو اپنی آنکھوں سے. اور فقہ کی کتابوں میں اس کی مزید تفصیلات ملیں گی، اور کسی ماہر علم شخص سے ایسے کے معاملات ڈسکس کر کے کسی مفتی سے اس کا فتویٰ لے کر ہی مزید اقدامات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی ان صورتوں کی جو ابتدائی آیات ہیں اس سورہ کی، اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس گناہ سے ہر صورت بچنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص کسی پر بلا وجہ الزام لگاتا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ بلا وجہ کسی کی طرف کوئی الزام منسوب نہیں کرنا ہے، ورنہ یہ شرعی طور پر اس پر یہ حد جو ہے وہ لازم آتی ہے. آگے جو اگلی آیات ہیں ان میں مزید احکامات کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اب اگر ازدواجی معاملات ہیں اس میں ایسا کوئی معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو ایسے میں مرد اور عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طرح سے اگر ان پر الزامات ہیں تو ان سے بری ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کے بارے میں سچی شہادت پیش کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے. بہرحال اس کی الگ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ان تفصیلات کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.